خدائی تیری ہے. پھر ساری خدائی تیری ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں. ہم ہوتے تو دیکھیں. پنجابی میں سمجھ نہیں آئی لگتا ہے اور اردو بھی شاید سمجھ آنی مشکل ہو رہی ہے. اگر بات سمجھ آتی ہے تو ذکر کی نیت سے اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اور پہاڑ کتنا ثواب ملے گا. یہ بھی کہلوانا پڑے گا. بھائی اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے, ذکر کی نیت سے آپ بھی ساتھ دیں, مل جل کے ہم اللہ کا ذکر کریں. اس سارے ثواب کی محفل میں آج ہم جمع ہیں. اس سارے ثواب کی محفل میں مختصر کا بیان بھی ہوگا. پہلے تلاوت ہو چکی, لات خالی ہو چکی, بیان ہو رہا ہے. آخر میں ہم فاتحہ پڑھیں گے. اول آپ درود سے پڑھ کر الحمد شریف اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے اور اس کا ثواب میرے والدین آپ میں سے جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کو ثواب پہنچائیں گے, ان کی بخشش کی دعا مانگیں گے. عزیزوں کرام میں, چھوٹوں میں, بڑوں میں, مردوں میں, عورتوں میں, بچوں میں, جو بھی دنیا سے جا چکے ان مرحومین کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کریں گے. ویسے یاد رکھیے مغفرت کی بخشش کی دعا زندوں کے لیے بھی جائز ہے. تو ہم اپنے آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے. میں آپ کے لیے دعا کروں, آپ میرے لیے دعا کریں. نیت کرتے ہیں, کریں گے انشاءاللہ. میں نے تو نیت کر لی ہے. میں گھر سے جب چلا تو یہ نیت لے کے چلا تھا کہ حاجی زمزم رضا اختاری رحمت اللہ تعالی علیہ, تاجدار مدنی انعامات, تاجدار نیک اعمال, جن کا آج عرس ہم منا رہے ہیں, جن کے رسالہ ثواب کے لیے بالخصوص آج کی محفل سجائی گئی, ان کو رسالہ ثواب کروں گا اور اپنے والدین کو رسالہ ثواب کروں گا. ان کے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا. جتنے اسلامی بھائی امام صاحب سمیت مسجد کی انتظامیہ سمیت محفل میں شریک ہو گئے, ان کے والدین میں سے, چھوٹوں میں سے, بڑوں میں سے, مردوں میں سے, عورتوں میں سے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا. میں یہ گھر سے نیتیں کر کے چلا اور یہ بھی نیت کی تھی کہ ہم جتنے یہاں موجود ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کروں گا. آپ سے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ آپ نیت کر لیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. میں نیت نہیں کا دسیے گا, ایک نیت پڑھنا ہے وہ بھی نہیں ہو سکتے انشاءاللہ. پہلے کا ہاتھ چکو, نیت بازی کریں گا, میں دعا مانگ رہے ہیں کہ کرو. 100 کا نوٹ نہیں مانگ گیا, 1000 کا نوٹ نہیں, 5000 کا 7 کا نوٹ نہیں میں کیا میری کروں تسی پریشان ہو گئے. میں دعا کیا کرو, نیت کرو, اسی دعا بخشش بھی کرا گے انشاءاللہ. چلو مہربانی جی تسی نیت کر لی, ہاتھ بھی چکیا, نیت کا اظہار بھی کیا کہ بخشش کی دعا کرا گے. یاد رکھیے دعا ایسا ایک عمل ہے کہ اس کے بارے میں ایک روایت بڑی پیاری ایمان فروغ روایت ہے کہ بندہ مومن جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے, فرشتوں دیکھو میرا بندہ نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے, میرے بندے کے لیے دعا کر رہا ہے, جو کچھ اس کے لیے مانگ رہا ہے اس کو پہلے دے دو. سبحان اللہ. اس کو پہلے دے دیا جائے. وہ کسی کے لیے آپ دعا مانگیں گے وہ ہمیں پہلے مل جائے گا انشاءاللہ. تو اس لیے میں نے آپ سے نیت کروائی کہ آپ نیت کیجئے کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے. میں نے تو اپنے لیے بتا کہ میں نے کس کی دعا کرنے کے لیے گھر سے چلا تو نیت کری تھی, اس میں آپ کو بھی شامل کر دیا. تو آپ سے میں نے نیت کروائی کہ آپ یہ نیت کریں گے میرے لیے دعا کریں گے. اس میں تو دوسری تو نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج چونکہ ہم رسالہ ثواب کی محفل میں جمع ہیں تو مرحومین کو یاد رکھنے کا ایک یہ بھی انداز ہے, اور یاد رکھنے کی, یاد کرنے کی جو نیتیں اور فائدے اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اپنی قبر کی یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو جہاں پر سب سے پہلے جو میں واقعہ پیش کرنے لگا ہوں اس میں اپنی فکر آخرت بھی ہے, اپنی قبر کی یاد بھی ہے, اپنی آخرت کی یاد بھی ہے, موت کی یاد بھی ہے. آئیے سنیے کہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا, چلتے چلتے جنگلوں ویرانوں سے ہوتے ہوئے
جو اس کے مساعد کے ساتھ جو وزیر مشیر چل رہے تھے شکار کے لیے، کسی وجہ سے یہ ان سے بچھڑ گیا، بچھڑ کر اکیلا ہو گیا۔ جنگل کے اندر کوئی ادھر نکلا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ یہ جو بادشاہ تھا نا، یہ ایسی جگہ نکل گیا جہاں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، یہ اکیلا رہ گیا۔ ایک ویرانے میں پہنچ کر اس نے کیا دیکھا، ایک بڑا کمزور سا نوجوان ہے، بڑا بیمار، لاغر سا، ویسے بیمار سا ایک نوجوان ہے، چہرے پر اداسی ہے، وہ ایک جگہ بیٹھا ہے اور ہڈیاں اس کے سامنے، وہ ہڈیوں کو الٹ پلٹ کر رہا ہے۔ بادشاہ اس کے قریب گیا، اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیوں ہے کہ چہرے پر پریشانی ہے اور کمزوری ہے، لاغر ہے، ایسے جیسے مریض ہوتا ہے اور یہ ہڈیوں کو الٹ پلٹ کر رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس نوجوان نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے ایک طویل سفر درپیش ہے، بہت لمبے سفر پر مجھے جانا ہے، اور وہ ایسا سفر ہے کہ اس سفر پر جانے کے لیے میرے پیچھے دو معقل لگے ہوئے جو مجھے اس سفر کی طرف تیز بڑھا رہے ہیں۔ وہ پیچھے معقل جو لگے ہیں وہ دن اور رات ہیں۔ گویا دن اور رات کا گزرنا کیا ہے کہ یہ مجھے موت کی طرف تیزی کے ساتھ دھکیل رہے ہیں۔ اور پھر نوجوان نے آگے کہا کہ وہ مجھے موت کے قریب کرتے چل رہا ہے، میرے سامنے تک وہ تاریخ اور تکلیفوں سے بھری ہوئی قبر ہے، گلنے سڑنے کے لیے ان قریب مجھے زمین کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ ہائے ہائے، وہاں تنگیوں پریشانیوں کی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا پڑے گا، میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی، معلوم نہیں اس کے بعد جب قیامت برپا ہوگی تو نہایت کٹھن مرنا ہوگا، میں نہیں جانتا کہ اس وقت میرا جنت ٹھکانا ہوگا یا معاذ اللہ جہنم میں جانا ہوگا، تو نہیں بتاؤ جو اتنے خطرناک مراحل سے دو چار ہو وہ بھلا کیسے خوشی منائے گا۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ رنج و ملال سے نڈال ہو کر گھوڑے سے نیچے اترا، اس کے پاس بیٹھ کر آج گزار ہوا، اے نوجوان تمہاری باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، میرا سارا چین چھین لیا ہے اور میرے دل کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ اے نوجوان تمہاری باتوں سے میرا سارا چین چھن گیا، سکون برباد ہو گیا، ان باتوں کی ذرا مزید وضاحت تو فرمائیے۔ تو اس نوجوان نے کہا یہ میرے سامنے جو ہڈیاں تم دیکھ رہے ہو نا، یہ ان ہڈیوں کو اچھی طرح غور سے دیکھ لو، یہ ہڈیاں جو ہیں یہ ہڈیاں والے بھی کبھی بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ ہاں یہ بادشاہ کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ خود تو بڑے کروڑ والے تھے، مال و دولت والے تھے، لوگوں پر حکومت کرتے تھے، مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی، یہ آخرت سے غافل ہو گئے اور اچانک موت نے ان کو آ دبوچا اور ان کی آرزوئیں دری رہ گئی، تمام نعمتیں ان سے چھین لی گئی، قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے اور آج انتہائی بے رحمی کے عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ ان کی ہڈیوں کو پھر دوبارہ زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے، پھر ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دیا جائے گا اور یہ نعمتوں والے گھر جنت یا عذاب والے گھر دوزخ میں جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، وہ بے چین ہو گیا، گریہ جاری کرنے لگا، اپنا شاہی لباس اتار دیا۔ اتنے میں اس کے جو خدام تھے پھر یہ بھی اس کو تلاش کرتے ہوئے اس کے قریب آ پہنچے، آ کر کیا دیکھا کہ بادشاہ اس نے شاہی لباس اتار دیا ہے، دو چادریں جسم پر لپیٹی ہوئی ہیں اور روتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا۔ اس کے بعد کبھی بھی اس بادشاہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
دنیا کے بادشاہ کی حکومت جسم پر تو ہوتی ہے مگر دل پر نہیں ہوتی، اور یہ ایسی حکومت ہوتی ہے کہ مخالفی شور شرابہ کر کے، ہنگامے، جلوس اور سکرائی کر کے ان کی حکومت ان سے چھین لیا کرتے ہیں، پھر اقتدار سے یہ محروم ہو جاتے ہیں۔ بالآخر اگر ایسا نہ بھی ہو تو ان کا تاج و تخت موت تو ان سے چھڑائی دیتی ہے، موت تو ان سے چھین لیتی ہے۔ دولت کیا، بنگلے کیا، کوٹیاں کیا، حکومتیں کیا، تاج و تخت کیا، سب کا سب دھڑ کا دھڑا رہ جاتا ہے، اور بالآخر یہ موت کے گھاٹ اتر کر اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے مگر سب کو دنیا سے جانا پڑا، بڑے بڑے وزیر آئے سب کو جانا پڑا، بڑے بڑے سرمایہ دار اور قوموں کے سردار آخرکار قبروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ آخری طور پر ان کے ساتھ بھیڑ بھاڑ بھی ہوئی، حکام بھی آئے، مال و دولت بھی آئی، لوگوں نے ڈھیر ان کے گناہوں میں شرکت بھی کی، مگر آج ان کو کوئی پوچھتا تک نہیں، کوئی ان کی قبر پہ جانے والا نہیں، کوئی ان کے لیے دعا مانگنے والا نہیں، کوئی ان کے لیے اشارہ سوال کرنے والا نہیں۔ مگر یاد رکھیے اگر زندگی نیک ہو، زندگی سنتوں والی ہو، زندگی عاشق رسول والی ہو، نمازوں والی ہو، تلاوت قرآن والی ہو، تو اس کی قبر پر آنے والے بھی ہوتے ہیں، اس کی قبر کے اندر چراغ بھی جلائے جاتے ہیں، قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، قبر جو ہے اس میں جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، اللہ پاک کی رحمت کے پھول بھی چھاؤ کیے جاتے ہیں، اور بعد میں پیچھے والے اس کے لیے اشارے اور بخشش کی دعا بھی مانگا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ان ایک لوگوں کو نیکی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور ہمارا حسن ہے کہ حاجی زمزم رضا اختاری رحمت اللہ تعالی اللہ کے نیک بندے تھے جن کا آج ذکر کرنے کے جمع ہوئے، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ماشاءاللہ یہ 1965 میں پیدا ہوئے، 1985 میں 20 سال کی بالکل نوجوانی کے عالم میں یہ دعوت اسلامی کے موت سے وابستہ ہوئے، اور پھر سارے 48 سال جو زندگی میں دنیا میں گزارے تو ساری زندگی دین کی خدمت میں گزار دی، ساری زندگی دین کی خدمت میں گزار دی، شہر شہر جا کر کے درس دیتے، لوگوں کو نیکی دعوت دیتے، لوگوں کو آخرت کی فکر دیتے، عشق رسول کا درس دیتے۔ اپنے گھر کے اندر بھی کتابوں میں لکھا ہے ان کا بڑا اچھا ماحول تھا، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرتے، اپنے گھر والوں کو نمازی بنایا، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے اور جگہ جگہ جا کر کے سنتوں کا درس دیتے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کبھی بچوں کو سمجھانے کے لیے کبھی آواز سخت ہو جاتی، لہجہ سخت ہو جاتا، تو بعد میں اپنے بچوں سے معافی بھی مانگ لیتے کہ بیٹا میں نے تمہیں سمجھایا، ہو سکتا تمہارا دل دکھ گیا ہو، مجھے معاف کر دو۔ دیکھیں نا یہ اللہ والوں کی صفتیں ہیں کہ ان کی یہ سوچ رہتی ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل نہ دکھے، جہاں تک کہ اپنے بچوں سے بھی معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اخلاق عطا فرمائے جو جب یہ بیمار ہوئے، کئی سال بیمار رہے، حیدرآباد کے ہاسپٹل میں، کراچی کے ہاسپٹل میں، چونکہ یہ پیدا حیدرآباد میں ہوئے تھے، ان کی رہائش بھی حیدرآباد میں تھی، دار حیدرآباد میں تھا، تو ان کو کراچی کے ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا۔ تو جو اسلامی بھائی اس وقت ساتھ تھے وہ بتاتے ہیں کہ ایسے وقت آ گیا کہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے، اتنی کمزوری تھی، تو مٹی کی پلیٹ لیتے لیتے سینے پر رکھ لیتے اور اسی سے تیمم کر کے تو اشاروں سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور جو ساتھ رہے وہ بتاتے ہیں کہ کبھی بھی حاجی زمزم رضا اختاری کی کوئی نماز نہیں چھوٹی، یہاں تک کہ بیماری کی حالت میں بھی ایسے پکے نمازی تھے، ایسے پکے عاشق رسول تھے، اور اپنے مرشد سے ایسی محبت تھی، فنا فی رسول تھے، فنا فی شیخ تھے، فنا فی مرشد تھے، کہ مرشد پاک کی بات اگر کہیں سے پتہ چل جاتی کہ میرے مرشد پاک کس طرح فرماتے ہیں تو مرشد پاک کی بات کو پتھر پر لکیر سمجھتے تھے اور
قادری دعوت فرماتے ہیں کہ تمام اسلام بھائیوں کو تاکید ہے کہ رات 12 بجے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جایا کریں. تو یہ کیا کرتے تھے، جہاں کہیں ہوتے گھڑی کا ٹائم دیکھتے اور دیکھتے کہ اتنے ٹائم میں گھر پہنچ جاؤں گا، تو گھڑی کا ٹائم دیکھ کر اپنے گھر پر روانہ ہو جاتے تاکہ مرشد پاک کے لیے وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ جاؤ. اسی پابندی کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے اپنے والدین کی اطاعت کریں، اپنے مرشد پاک کی اطاعت کریں، اللہ رسول کی اطاعت کریں. جو والدین نیک ہوتے ہیں وہ یقیناً وہی حکم دیتے ہیں جو اللہ رسول کا حکم ہوتا ہے. جو مرشد پاک ہوتے ہیں، جو کامل مرشد ہوتے ہیں، یقیناً وہ بھی وہی حکم دیتے ہیں جو اللہ رسول کا حکم ہوتا ہے، جو شریعت کے دائرے میں حکم ہوتا ہے. اللہ رسول کی اطاعت، مرشد پاک کی اطاعت، والدین کی اطاعت، یہ بندے کے بیڑے کو پار کروا دیتی ہے. دنیا میں بھی برکتیں، آخرت میں بھی برکتیں، دنیا میں بھی کامیابیاں، آخرت میں بھی کامیابیاں. میری التجا ہے، میری درخواست ہے کہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ یہ جہاں بھی 5 نمازیں پابندی سے پڑھا کریں گے انشاءاللہ. درود پاک کی کثرت کیا کریں انشاءاللہ. تلاوت قرآن شوق سے کیا کریں گے انشاءاللہ. آج جمعرات کو فیضان مدینہ ٹاؤن یعنی ہاؤسنگ سوسائٹی، ہاؤسنگ کالونی میں اجتماع کا دعوت کا مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو اس اجتماع کی دعوت دے دوں. جی ماشاء اللہ. ایک اجازت ہے، باقی بھی اگر اجازت دے دو تو مہربانی ہوگی. اللہ اکبر. جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر چھری پھیرنا چاہیے، حکم اللہ تعالیٰ کا تھا. جی انی ارا فی المنام اذبحک، انی ارا اذبحک فی المنام. اے میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو خواب میں دیکھ کر کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. ماں کر رہا آپ دیکھیے آپ کی کیا رائے ہے. تو ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے رائے مانگی، مشورہ لیا، اجازت مانگی. اگر سیدنا ابراہیم کلیم علیہ السلام اللہ کی خلیل ہے، اللہ کے عظیم القدر جلیل القدر نبی ہے، اولو العزم انبیاء میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے اور کئی نبیوں کے بعد میں یہاں تک کہ آخری نبی، سچے نبی، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بات ہے. جی آپ بغیر اجازت کے بیٹے کو لٹا کر رسیوں سے باندھ کر چھری پھیر دیتے تو کوئی کھان میں اعتراض کرتا بھائی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یوں کیوں جلا دیا. کسی کی جرات تو بجا ہے کہ یہ کر سکے؟ بولیے نہیں، ہم کہہ نہیں سکتے. اللہ رسول کا معاملہ ہے، اللہ کے خلیل کا معاملہ ہے. اللہ کا خلیل ہے وہ رب جلیل ہے. رب جلیل کے حکم سے اللہ کا خلیل اپنے بیٹے کو چھری پھیر دے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. کسی کو بجا نہیں، کسی کو جرات نہیں، کوئی ایپلیکیشن کر نہیں سکتا. مگر یہاں سکھایا کیا، تربیت کیا، ہمیں سبق کیا ملا؟ اجازت لی تاکہ اسماعیل علیہ السلام بھی ثواب میں پورے حصہ دار بن جائے. ثواب میں کیا ہے؟ پورے حصہ دار بن جائے. اسماعیل ذبیح اللہ بن جائے. آج قربانی آ رہی ہے جی، قربانی کی تیاری جاری ہے. آج سے تقریباً کوئی آپ منہ لگا لیجیے کہ آج 24 سکھا ہے، 24 سکھا ہے تو جو سمجھ رہے کہ 15-16 دن رہے ایسے ہی زکاة کی کتنی آئی؟ زکاة خوشیار ہے. زکاة 19 جزاک اللہ 11 دن کے 10 دن نگلے 10 یا 11 کے دن 20 کی جگہ قربانی آ رہی ہے. تو میں نے اسی لیے ضمن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کر دیا. تو اس میں کیا ہے؟ رائے لینے میں تاکہ بات کے اقدام سے بتائے
کرتی وہ سکتا دل میں اجازت دے دو. جب آپ نے اجازت دے ہی نہیں مجھے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے دعوت قبول بھی کر لی. جی آئیں گے انشاءاللہ جمعرات کو میدان مدینہ انشاءاللہ دعوت کوئی دے تو اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے بولیے کرنی چاہیے نا. ہاں دیکھیں دعوت دی جائے تو قبول کرنی چاہیے. کسی کو دعوت دی جائے کہ میری شادی میں آنا جی کوئی قریبی رشتہ دار ہو وہ شادی میں نہ آئے تو کتنا بڑھ لگتا ہے. جب میں نکاح ہوتا نا کہیں تو ایسے ہے کہ اگر وہ شادی میں نہ آئے کسی مجبوری کی وجہ سے اگلی بار بول رہا ہے نہ اسی نہیں جانا یہ شادی سے نہیں آیا پر اس کی کوئی مجبوری نہ کی بات نہیں آیا کہیں نہ اسی نہیں جانا وہاں پر آپ کے ساتھ ملتا ہی نہیں جا تو ایسے کوئی مجبوری ہو وہ نہیں آ سکا تو جانا نہیں وہ بات دے گا تو یہ غصہ کر کے رہ جاتے بھائی میں نے پوری صاحب سنائی کہ ہمیں تو دعوت دے ہمیں دعوت قبول کرنی چاہیے جانا بھی چاہیے. اگر دعوت قبول نہیں کریں اس کا دل ٹوٹے گا دل نکلا ہوگا. مگر اگر آپ کسی جمعرات کو آپ کے لیے تین بندہ ادا کیا کہ میں آج جمعرات کو ملانے مدینہ جایا کروں گا پھر بھی اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں آپ سے ناراض ہوگا. اگلی بار کچھ منٹ سے بلایا میں پھر بھی آ جاؤں گا. میں یہ نہیں کہنا چاہوں گی میں نے کہا کہ امام نظر آ رہا ہے بلا سی رشید پاک آ رہے ہیں کہ میں ان سے کیا میں انہیں دعوت دی کہ ملانے مدینہ ہونا یہ نہیں آئے کہ میں بھی یاد نہیں. اگلی بار کسی نے بلایا میں پھر بھی آ جاؤں گا میں غصہ نہیں کروں گا. ان کا ایسے چھپا ہے ایس کچھ اس ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے ایسی نہیں ہمارے کر آنا چاہیے نا. اچھا پھر بھی اگر نہیں آ سکے باقی آپ نے نیت کی کوئی مجبوری بن گئی پھر بھی آپ نہیں آ سکے اللہ پاک بڑی رحمت والا ہے بڑی کرم نوازی کرتا ہے بڑی مہربانی کرتا ہے. بندہ مومن نیت کر لیتا ہے اس کے نام میں ایک نیک لکھ دیتا ہے. لیکن یہ لکھی جاتی ہے اور جب وہ عمل کرتا ہے تو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. میں بیان ختم کر چکا ہوں. آخر میں ایک بات آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لیے اور ترقی سے نعمت سے طور پر کرنے لگا. رمضان مبارک کا مہینہ تھا. مجھے رمضان کی شب کنفرم یاد نہیں ہے غالباً اندازہ ہے کہ 15ویں 16ویں رات تھی یا 14ویں 15ویں لگا ہے. ہم رائے ہرات کے اوپر جا رہے تھے اسی رمضان جبل ہرات کے اوپر جبل نور جس کو کہتے ہیں جہاں پہلی بڑی رمضان کے مہینے میں 21 فروری خلق نازل ہوئی. اس رات میں زیارت کے لیے جا رہے تھے پہاڑ کے اوپر جبل نور کے اوپر. تو چونکہ چڑھائی پہ چڑھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور ظاہر میں 20 سال کا نوجوان تو ہوں نہیں جو بھاگ کے چل جاؤں گا تو تھکن چڑھائی چڑھتے ہوئے یہاں بیٹھ گئے پھر تھوڑا سانس کیا پانی پیا پھر آگے چلے. اسی طرح چلتے چلتے نا ایک جگہ پر پہنچے تو آپ کا ایمان دادا ہوگا آپ کا ذوق بڑھے گا اب تو خوشی ہوگی. ایک آدمی دیکھا لوگ کچھ آ بھی رہتے کچھ جا بھی رہتے. ایک آدمی کی بات آپ کو سنانے لگا. ایک آدمی کو میں نے دیکھا وہ شاید مجھ سے بھی کوئی 10 بار 20 سال زیادہ عمر میں ہوگا جو غار علاج سے ہو کے واپس آ رہا تھا. وہ بھی تھک گیا تھا. واپسی پر بھی تھکن کو ہو جاتی ہے تو وہ تھک کے بیٹھا ہوا تھا. ایک گیا سانس لے رہا تھا سیڑھیاں چڑھ رہے تھے. تو میں بھی وہاں بیٹھ گیا ادھر بیٹھا ہوا میں ادھر بیٹھ گیا تھوڑا سستانے کے لیے. تو وہیں بیٹھے اس نے کہا کہ یہاں بیٹھ گئے پانی پی لے تھوڑا سا ایسے ہی اس نے مشورہ کر لیا. تو میرے منہ سے نکلا کہ آپ کہاں سے. انہوں نے کہا کہ میں ڈرا رہی ہوں. میں جگہ نہیں چلا رہا. میں کہا اچھا ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی. سکاسی فیصلہ آباد کو ناری جگہ والا ضلع کا کوئی جگہ نہیں. یہ بڑی خوشی ہوئی. میں کیا کی نام کو آتا نام آتا میں کیا آتا ہو سکتا میرے موبائل کو ڈیلیٹ کروائی نہیں ہو گئی جو میں نے ڈیلیٹ نہیں کی تھی. کہنا کہ میرا نام شاہد اعجاز تھا. پتہ کالج میں جاتا کہیں جاتا شاہد اعجاز میرا نام ہے. کہنا جی تسی دعوت اسلامی والے بات نہیں ہیں. میں کہا الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے. میں اینا کو بچانے میں دعوت اسلامی والا یقین کرو میرے کیا غیر بندہ شروع ہو گیا. کہنا کہ کیا بات تھا سارے کیا ہے کی شخصیت عظیم الشان شخصیت اللہ
کرو ذرا میں بھائی بول جا ہم دوبارہ جو کر تجھ پہلے بول جا ایک بار پھر بولو میں تو اپنی ریکارڈنگ کرنے آیا ایک ڈیڑھ منٹ کی میں ریکارڈنگ کی تھی پھر اس وہ بھی کھڑے کرے دعا کی حاجی خالد کو آج واسطے کتنے لاہے ہلا کھڑے کھڑے جبرے دور دے اتی راتی درم گاتا مہینہ 14 کا 15 رات کے نہیں درم گاتے مہینے دی اللہ اکبر حاجی خالد بھائی کے لیے وہاں دعا ہوتی ہو رہی ہے میں باپ سے بتانے لگا ہوں یہ زندگی اپنی ایک لوگوں کی یہ زندگی اپنی ایک لوگوں کی اور میں شروع میں تو شیخ پڑھاتا کامل کام کرتے ہیں کی محمد سے تمام نے وہاں دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا میں ہو جنت دے رہے ہیں اور اسی شیخ کو پنجابی شاعر نے اپنی پنجابی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ترجمہ کرتے ہوئے میں یوں سمجھا ہوں کہ یہ پنجابی کے شاعر نے اسی شیخ کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے پنجابی میں ترجمہ کیا ہے کیا کہا کہ کل ذکر مدینے والے کا تو لوگ بلائی ایک بار تو ہو جا سونے کا پھر ساری خدائی کے ہے کہ نہیں آپ میں سے کس نے واٹر واٹر سپارک میں جناب میں شرکت کی ہے تو چند ایک آپ اٹھے ان دنیا کو میں آپ اٹھائیں جنہوں نے شرکت کی ان سے پوچھئے کیسا جنازہ تھا پیسہ دولت گھڑیاں بنگلے کاراں حکومتاں آیا میں نے بڑے بڑے جنازے نہیں دیتے جنہیں بڑے ایک لوگ نے جنازے دیتے ہیں اللہ آیا نے جنازے دیتے ہیں آج کل خود جنازے دیتے ہیں انشاءاللہ اور پھر میں نماز میں دعا کیا پھر بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ دوست ایک بندے دی اس عاشق رسول دی اس امیر سنت عظیم قریب کا ذکر کی پھر وہ کر رہے ہیں نارے بناتے کر رہے ہیں اس منزل دیکھ کے میرا دل بڑا خوش ہوا اور نام نہیں دیتے چلو جاب رہے گا شاید جاب اور ان میں ویڈیو ایسے کر بنا لوں میں اس منزل میں پہلے جان کر سی اور نہ آنے تک واپسی آپ کو مانتا کر گیا مہینہ دیر ہو گیا نہیں آنے کو واپس لیکن ہمیں دیر ہوگا دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکتی نہ میں پہلے ہوں جان کر سی میں مانگوں کا نمبر ملا دیکھو یہ ہوتا نہیں ذکر میں کون کر رہا تو اللہ علیہ محبت رکھ رہا ہے اللہ علیہ محبت رکھنا یہی بندے کو میرا پاک کرا دیا اللہ پاک مبارکہ دعا اللہ پاک ساتھی ساتھی قبول فرمائے اب ہم آکر دروشی پڑھ کے ایک بار علاقہ مجھے تیرے میں سورہ راس پڑھو انشاءاللہ آج خالد بھائی کو بھی آپ کی سال دعا کریں گے بسم اللہ الرحمن ابھی جانتا ہے بات نے ان کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کر لیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سیدنا مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ الذی یہاں پر تلاوت کی نام ہوئی مغرب سے پہلے علاقہ دورہ پر ہوا جا کر کے بتاؤ نماز کی دعوت بھی دی گئی اور جہاں پر تلاوت کی نام ہوئی بیان ہوا حاضر کی مجلس نے نماز مغرب پڑھی بیٹھ کر بیان تھا الحمد شریف پڑھی ہمارے خلاف پڑھا شریف پڑھا اس سارے نیک کاموں کا اللہ پاک کو اپنے کرم سے رحمت سے اپنی رحمت کی نظر فرما کر قبول کرنا ہے اس کو قبول فرما کر اس پر ہمیں اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنی شان کے مطابق اللہ کی پھر حضرت ہوگا اگر عمل میں کوئی بات ہو غلطی ہو تو معاف کرنا دے اور اپنے کرم سے اس پر پھر دیکھنا حضرت ہوگا اس سارے بات کو ہم حضور کو دور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تسبیحوں کا نذرانہ پیش کرتے قبول فرما حضور کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء و مرسلین صحابہ کرام اہل بیت اطہار امہات المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ فاطمہ جنت شہزادی کونین حضور کے آل اولاد حضور کے بیٹے بیٹیاں اللہ کے سب کو پیش کرتے قبول فرما حضور کے چچا جان حضرت سیدنا علی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اصحاب اہل بیت اطہار مولا مشکل کچھ خدا شہر خدا کرم اللہ تعالیٰ و تکلیف سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیگر خلفائے راشدین اور دیگر بزرگان کی سب کو پیش کرتے قبول فرما پیران کی روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے قبول فرما ان کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمان بزرگان کی اولیاء کرام مشائخ کرام بزرگان کی سب کو پیش کرتے قبول فرما میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کی اس محفل کا اسباب
ختم پاک کا ثواب، فاتحہ کا ثواب، اقتدار کا ثواب، نماز کا ثواب، تلاوت بیان کا ثواب، اللہ کے حاجی سنفر رضا تاریخ رحمت اللہ تعالی کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ ہماری طرف سے اللہ کی انہیں اچھی جزائیں عطا فرما۔ حاجی خالد بھائی کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ کے لیے ہمارے احسان بھائی کے والدہ، والد، ہمشیرہ، میرے والدین اور جتنے اسلامی بھائی جہاں موجود ہیں، چھوٹے بڑے، امام صاحب سمیت انسانیہ، سب کے جتنے عزیز و اقربا، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، والدین، رشتہ دار، سفرکار دنیا سے چلے گئے، اللہ کے لیے سب کو اس کا ثواب پہنچا، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، ان کو گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، مشاہدہ فرما، وسیع فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کی قبر پر اپنی کروڑ کو قرض فرما، انہیں اپنے دیوان رحمت میں جگہ عطا فرما، انہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا قیامت کے حقدار بنا، حضور کے جنت میں جگہ نصیب فرما، حشر کی گرمی سے، قیامت کی گرمی سے، وحشت سے نجات عطا فرما کر کے جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ساری امت کی بخشش فرما۔ اللہ کریم ہمارے جتنے اسلامی بھائیوں نے نمازوں میں، عاشقان رسول نے اس وقت تیرے گھر میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کیے، سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ کریم ان کے سب سے میری بخشش فرما دے، میرے والدین کی بخشش فرما دے۔ اللہ کریم ہم سب کے گھر میں رزق میں برکت عطا فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، تندرستیاں دور فرما دے، بے اولادیں دور فرما دے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالحات عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ عطا فرما دے۔ اللہ کریم جتنے بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما دے، جو تندرست ہیں تندرستیاں دور فرما دے۔ اللہ جو رزق کی وجہ سے، روزی کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے پریشان حال ہیں، اللہ اپنے محبوب کے غلاموں پر کرم فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، آفتیں ٹال دے، بلائیں ٹال دے، مہنگائی کی آفت سے اللہ ہم پر خیر فرما دے، مہنگائی کے بوجھ سے اللہ کریم ہمیں عافیت عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے، جو بے روزگار انہیں اچھا روزگار عطا فرما دے۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار مکے مدینے کی بات بحالی عطا فرما دے۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر کیا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، جھوک در جھوک شہر شہر سے، کریا کریا سے، ملکوں سے، نہ جانے دنیا کے کونے کونے سے اعلان باندھ کر کے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک کی تکرار کرتے ہوئے حاجی قافلہ در قافلہ، جھوک در جھوک، بسوں کی بسیں، جہازوں کے جہاز بھر بھر کے مکے پہنچ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ہم کی سعادت نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی مکے مدینے کی بات بہار عطا فرما۔ بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ اللہ کریم کرم فرما دے، رحمت فرما دے، اپنے محبوب کا صدقہ وہ دن، وہ گھڑیاں، وہ لمحے، وہ مہینہ، وہ سال ہماری قسمت میں لکھ دے، ہم بھی سب کچھ احرام باندھ دے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی تکرار کریں، اور پھر ہم سب کچھ کھانا
أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد